السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کمل دعا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں معروف ممتاز تجزیہ نگار سجاد میر صاحب اور اسٹوڈنٹس یوتھ جن کی یقیناً گہری نظر ہے اپنے پاکستان کے فیوچر پر۔ افضال احمد نے جوائن کیا، آصف طاہر ہیں، ثاقب بشیر ہیں، خوش آمدید کہوں گی آپ کو۔ اور میر صاحب آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں جی میں۔ میر صاحب آج ہمارے پاس کچھ ملی جلی خبریں ہیں، خاص طور پر پہلی جو میرے پاس خبر ہے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی کی جو موجودگی ہے اس میں اضافے کی کئی خبریں ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیا کہا جا سکتا ہے کہ کوئی تشویش کی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلے اس خبر آئی تھی کہ گوادر کے ساحل سے کچھ فاصلے پر ایک امریکی جو ہے انٹرپرائز جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے جی۔ ابھی خبر آئی ہے کہ ان کا ایک اور جہاز مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ ہو رہا ہے، اور ایک آئی ہے خبر کہ خفیہ طور پر امریکہ قطر میں اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جو نصب کر رہا ہے۔ اگر ان خبروں کو ملا کے دیکھا جائے تو قطر میں اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ انہیں اگر ڈر ہو کہ ایران کوئی حملہ کر سکتا ہے، یعنی اگر یہ کوئی کارروائی کریں اور جوابی طور پر ایران ان پر میزائل کا حملہ کرے تو اس کا توڑ کر سکیں۔ اس سے کچھ شکوک شبہات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ گوادر کے پاس یا کچھ فاصلے پر اوپن سی میں پاکستان کی سرحد کے بحری حدود کے اندر نہیں، اگر ان کے جہاز موجود ہیں تو پاکستان کے خلاف نہیں تھے۔ غالباً اس وقت کہا گیا تھا ان کا ٹارگٹ ایران ہے۔ قطر میں ایئر ڈیفنس سسٹم کے آنے کا مطلب یہی لگتا ہے کہ وہ ایران پر اب ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ ہلیری کلنٹن نے بھی خاص طور پہ کہا ہے کہ ایران جو ہے وہ اگر اس نے ایٹمی بم بنانے کی کوئی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کی تو ہم ہر آپشن استعمال کریں گے۔ ادھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ چین اور روس بھی اس میں ایکٹیو ہیں، اور وہ جو نمائندے ہیں اقوام متحدہ کے سابق کیا نام ہے ان کا، لیکون، وہ گئے ہوئے ہیں، روس بھی گئے ہیں اور وہاں سے چین بھی پہنچے ہیں، اور انہوں نے وہاں چین نے بھی کہا کہ اس مسئلے کے لیے کوئی حل ہو۔ تو یہ ساری ایکٹیویٹیز خطے میں ہو رہی ہیں۔ ویسے تو شام بھی ایک علاقہ ایسا ہے جس پر امریکہ کی نظر ہے، لیکن شام کے لیے اسے شاید اس خطے کی طرف آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اوپر میڈیٹرین سے ہی اس کے لیے کارروائی جو ہے آسان ہو سکتی ہے، یا اور رستے بھی ہو سکتے ہیں جہاں وہ کارروائی کا سوچ سکتا ہے۔ اسرائیل خود ہو سکتا ہے کہ ان کا آپشن ہو سکتا ہے۔ اس وقت لگتا ہے کہ ایران ان کا ایک طرح سے پاسبل ایک اس پر پریشر ڈالنے کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں، سینکشن بھی لگا رہے ہیں، بیانات بھی دے رہے ہیں۔ ہلیری کلنٹن کا سخت بیان آیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جہازوں کی جو نقل و حرکت ہے وہ اس خطے میں زیادہ ہے، قطر کو بھی نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ تشویش کی بات اس لیے ہے کہ خدا نہ خواستہ ایران کے خلاف انہوں نے جو کارروائی کی تو پاکستان پہ پریشر اور بڑھے گا۔ ابھی تو افغانستان کا ہی بوجھ ہمارے سر قدوں پہ نہیں اتر رہا، اب اگر ایران پہ آیا تو پھر ہم سے پتہ نہیں کیا کیا ڈیمانڈ ہو، کیا کیا مطالبے ہوں، اور اس کے نتیجے کے طور پر ہم پر کیا کیا دباؤ پڑے۔ تو یہ پورا خطہ جو ہے امریکہ کا جو انٹرسٹ تھا وہ پہلے اگر شام، مصر، فلسطین اس علاقے میں تھا تو شفٹ ہو کے لگتا ہے کہ ایران پہ کنسنٹریٹ اگر کر گیا، اور ویسے تو ان کے وہ دکھڑے بھی کم نہیں ہیں، یعنی اس خیال سے کہ اسرائیل کی تحفظ کے لیے جو کام کرتے ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے، لیکن یہ ہے کہ ایک تھوڑی سی ہمارے لیے تشویش کی بات ہے۔ میر صاحب کنٹینیو رکھیں گے، اس کے بعد کچھ اور کراچی کے حالات کے حوالے سے بھی خبر ہیں، اور خاص طور پر ناظرین ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں کل ملتان میں، اس حوالے سے بھی میر صاحب کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے کہ کیا سچویشن کریٹ ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک نیوز بریک ہے، ہم واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گہری نظر سجاد میر کے ساتھ۔ یقیناً میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم آج کے جو حالات ہیں سیاسی اور ملکی ان پر بات چیت کریں اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ جانیں۔ میر صاحب اگر جولائی کے مہینے کے ان 17 دنوں کی بات کی جائے تو یعنی کل تک کراچی میں 109 افراد قتل کر دیے گئے، 2012 میں مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 1000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، کراچی کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کوئی امید نظر آتی ہے، یا کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے گورنمنٹ کو کہ یہ حالات جو ہیں وہ سدھر جائیں کچھ؟ دیکھیں، سارے اسٹیک ہولڈر حکومت میں ہیں، اے این پی، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، اور ان کو زیادہ کراچی کے حالات کا علم بھی ہوگا، اور لوگوں کا کہنا ہے حالات اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہے کہ تینوں اسٹیک ہولڈر حکومت میں اندر ہیں، بلکہ کچھ الزام لگانے والے تو کہتے ہیں کہ جو تینوں ذمہ دار ہیں وہ حکومت کے اندر ہیں، تو کون کس کے خلاف کارروائی کرے اور کیسے کارروائی کرے۔ دیکھیے، ان 6.5 مہینوں میں اگر 1000 آدمی جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنے یا قتل کر دیے گئے ہیں، تو بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ اور ان میں سے اب یہ بتاتے ہیں کہ صرف ان دنوں میں 109 لوگ ہیں، آج بھی 3-4 لوگوں، 17 تاریخ تک ہے نا جی، آج 18 تاریخ ہو گئی ہے، تو 18 آج بھی کچھ لوگ سے 10 کتنے لوگوں کی
وہاں موت کی خبریں آئی ہیں جی. تو یہ جو سلسلہ وہاں چل رہا ہے اس کو قابو کرنے کا کوئی طریقہ تو ہوگا نا جی. آخر بڑے بڑے شہروں میں گڑبڑیں ہوتی ہیں لیکن اس طرح ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوتی اور پھر قاتل ایسے بھی نہیں ہوتے کہ پکڑے بھی نہ جائیں. اگر 2-4 قاتل پکڑے جاتے اور ان کے خلاف 84 کے بعد سے میں نے کراچی میں کسی کیس میں کسی مقدمے میں کسی کو گرفتار ہو کر سزا پاتے نہیں دیکھا جی. پہلے تو گواہ نہیں ملتے, ہمارا قانون موجود نہیں ہے, ہم 100 چیزیں کرتے ہیں. اور نصیر اللہ بابر صاحب نے جو ایکشن کیا تھا, پہلے فوجی ایکشن ہوا, اس پہ اعتراض تھا, نواز شریف کے زمانے کا تھا. اس کے بعد نصیر اللہ بابر صاحب نے کہا کہ جی ہم رینجرز استعمال کی گئی بے نظیر کے زمانے میں, اور اس کے نتیجے کے طور پر لوگوں کا یہ الزام ہے کہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی. ٹارگٹ کلنگ نہیں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی کہ یہ بندہ پکڑتے تھے, پکڑ کے اس کو پولیس مقابلے میں مار دیتے تھے اور کہتے تھے پولیس مقابلے میں مارا گیا. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ حل کیا تھا. اگر ان کو آپ جا کے عدالت میں پیش کرتے تو کوئی گواہ شہر سے اٹھ کر آ کر ان کے خلاف بات کرنے والا نہیں تھا. سپریم کورٹ نے وہاں عدالت لگائی, ایک گائیڈ لائن دی, پابند کیا تمام لوگوں کو, 10-20 دن حالات جو تھے قابو میں رہے. ان کے جانے کے بعد پھر یہ لوگ, اب سپریم کورٹ کیا, اس کے پاس فوج تو نہیں موجود نا جی وہاں کارروائی کرے. اچھا, فوج اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے وڈرا کرتی جا رہی ہے. مثلا وہ کہتی ہے بدنامی ہماری ہوتی ہے, ایکشن کرتے ہیں اور مسائل سیاسی ہوتے ہیں, یہ کرنے نہیں دیتے. ہو سکتا ہے فوج کارروائی کرے تو تینوں پارٹیوں کو لوگوں کو پکڑ لے. اس صورتحال کی وجہ سے فوج نے اپنے آپ کو وڈرا کیا ہوا, رینجرز کو آگے کیا ہوا ہے. فوجی ایکشن کا وہ کہتے ہیں جی کوئی امکان نہیں. بلوچستان میں انہوں نے وڈرا کیا ہے, اعلان کر دیا کیانی صاحب نے کہ ہم فوج ہر جگہ سے وڈرا کریں. الزام سارا ایف سی پہ لگ رہا ہے, اور ایف سی کچھ بھی کہا جائے اس طرح فوج تو نہیں کہا جا سکتی نا کہ فوج ہے. تو نتیجے کے طور پر جتنی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ اس وقت سویلین حکومت کے چہرے کو داغدار کر رہی ہیں. کراچی میں بھی, بلوچستان میں بھی. فرنٹیئر کی بات تو فی الحال چھوڑیے نا, وہاں کیا کیا ہوتا ہے. ان ساری وجوہ کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ اب جو سب سٹیک ہولڈر اگر حکومت میں موجود ہیں اور پھر بھی حالات قابو میں نہیں آتے تو سب ذمہ دار ہیں. جہاں سب حالات خراب کرنے کے بھی ذمہ دار ہیں, حالات ٹھیک نہ ہونے کے بھی ذمہ دار ہیں. اور اس مسئلے کو زیادہ لمبے عرصے کے لیے آپ پوسٹ پون نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عالمی طاقتیں کراچی کو ڈیسٹیبلائز رکھنا چاہتی ہیں. وہ پاکستان کا صنعتی تجارتی دارالحکومت ہے, کیپٹل ہے, اور سارے فائنینشیل ادارے وہاں ہیں, بینکس وہاں ہیں, سارا کاروبار جنریٹ ہوتا ہے. اگر وہاں معیشت کا پہیہ چلے تو پورے ملک میں چلتا ہے. تو یہ جو ساری صورتحال پیدا کی جا رہی ہے اس میں بہت سی غیر ملکی ایجنسیوں اداروں کا نام بھی لیا جا رہا ہے, لیکن قصور تو ہمارا اپنا ہے نا جی. اگر ہم طے کر لیں, اگر نہیں طے کرتے تو الیکشن کیسے کرائیں کراچی میں. اگر کراچی جیسے بڑے شہر میں, کاسموپولیٹن سٹی میں آپ الیکشن نہیں کرا سکتے تو آپ کھڑے کہاں ہیں؟ کون سی جمہوریت, کیسی جمہوریت, کس جگہ کی جمہوریت؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہماری جمہوری حکومتوں کو اور سیاسی جماعتوں کو. ویسے تو کراچی کے حالات دیکھیں اور آپ کا تبصرے کو اگر سامنے رکھیں تو بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو یقیناً اگر یہ سٹیک ہولڈر جو کراچی میں موجود ہیں ان پر نوٹس لیں تو بہت سارا حل جو ہے یہ خود بھی تلاش کر سکتے ہیں. صاحب, کل جو ہے ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں NA 151 میں اور ملتان میں, جس میں وزیر اعظم, پرانے وزیر اعظم ہمارے جو ہیں ان کے بیٹا عبدالقادر گیلانی بھی امیدوار ہیں. کیا سمجھتے ہیں, پہلے تو یہ جیسے ایک بڑا شائبہ سا رہتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور خاص طور پر عبدالقادر گیلانی کی بھی موجودگی ہے, کیا پس منظر نظر آ رہا ہے آپ کو سیاسی؟ دیکھیں, یہ ٹریڈیشنلی جو یہ ساری سیٹیں ہیں نا اس علاقے کی, یہ کانسٹیٹوینسی بیسڈ حلقے ہیں کہ یہ یوسف زا گیلانی کی کانسٹیٹوینسی ہے, شاہ محمود قریشی کی کانسٹیٹوینسی ہے, یہ جاوید ہاشمی کی کانسٹیٹوینسی ہے, یہ اس کی ہے, یہ اس کی ہے. یہ سیاست ہے. اب شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی کے دونوں کے تحریک استقلال میں جانے کے بعد اور تحریک استقلال کے اس فیصلے کے بعد کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے, صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہاں کوئی بھی ضمنی الیکشن ہوتا ہے تو شاہ محمود قریشی یا جاوید ہاشمی کے لوگ جو ہے وہ حصہ نہیں لیتے. اب عملی طور پر یہ اچھی بات ہے, بری بات ہے, لیکن یہ ہو یہی رہا ہے. رزلٹ کیا ہے کہ اس وقت جو بوسن تھے, اسکندر بوسن, وہ مسلم لیگ چھوڑ کے تحریک انصاف میں چلے گئے تھے. یہ ٹریڈیشنل حریف ہیں یوسف زا گیلانی کی. سیٹ تو یوسف زا گیلانی کی ہے نا, بیٹا لڑا ہے ان کے نہ ہونے کی وجہ سے, اور اب وہ اسکندر بوسن الیکشن نہیں لڑ سکتے, تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. وہاں مسلم لیگ نواز نے بڑی کوشش کی کہ مل کر کسی ایک کینڈیڈیٹ پہ اتفاق کر لیا جائے اور مل کر وہاں انتخاب لڑ لیا جائے. غالباً انہوں نے اس بات کی کوشش کی, لیکن یہ بات کوئی قابل قبول نہ مقامی سیاست میں ہوئی نہ اوور آل ہوئی. اب اسکندر بوسن کا بھائی شوکت بوسن الیکشن لڑ رہا ہے, اور اس کی انڈائریکٹ لوکل جو مسلم لیگ ہے وہ بھی حمایت کر رہی ہے.
کیونکہ یہ ہے کہ جب عبد القادر گیلانی جیت گیا تو بڑی لڈیاں ڈالنی ہے پیپلز پارٹی نے کہ لوگوں کو آپ نے وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا اور ان کی سیٹ پر جی آ گئے. یہ کہتے رہیں گے کہ ضمنی الیکشن میں ایسا ہو جایا کرتا ہے, ہم نے تو الیکشن لڑا ہی نہیں ہے, لیکن لوگ کہیں گے جی آپ نے سپورٹ کیا تھا. ان کی تصویریں ایک طرف وہ شہباز شریف نواز شریف کی تصویریں لگاتے ہیں, دوسری طرف عمران خان کی تصویر لگاتے ہیں, اور اس طرح وہ الیکشن وہاں لڑ رہے ہیں. اور وہ نظر آتا ہے جیسے چپ کے مسلم لیگ بھی اور تحریک انصاف بھی اس امیدوار کو سپورٹ کر رہی ہے. اور مقابلہ تو ہو سکتا ہے کانٹے کا ہو, لیکن اگر وہ کھل کر ڈٹ کے آ جاتے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. اگرچہ ضمنی انتخابات جو ہیں وہ کوئی جنرل الیکشن کی کوئی نشانی نہیں ہوا کرتے کہ وہ اس کا اثر کیا پڑے گا. ویسے یہ علاقہ وہ ہے, سارا علاقہ نہیں, میں سراکی بیلٹ نہیں کہتا, جہاں فیوڈل سٹرکچر زیادہ مضبوط ہے, کانسٹیٹوئنسی لوگوں کی مضبوط ہے. دیکھیں نا, جتوئی ہار گئے تھے اپنے حلقہ انتخاب سے, وہاں سے نواب شاہ سے, تو کھر نے کہا آؤ میرے حلقے سے الیکشن لڑو, اور بالکل سموتھ سیلنگ, اور جتوئی آیا وہاں سے جیت گئے. لوگوں کو غرض نہیں تھی کہ یہ کہاں سے آیا کہاں سے نہیں. اگر وہ کھر کا آدمی تھا تو اس علاقے زمانے میں اس کا زور تھا, وہ جیت گیا. بلکہ نواز شریف نے اس وقت ان کو دعوت دی تھی کہ آئیں آپ ناروال سے الیکشن لڑیں. اس وقت ناروال جو تھا مسلم لیگ کا ایک مضبوط حلقہ تھا, لیکن یہ ان کا مضبوط حلقہ ہونے کی اور ریزن تھے. وہ ایک پورا ایک وہاں کی فیوڈل پالیٹکس, پیروں کی سیاست, سب لوگ موجود ہے, جس کی وجہ سے وہاں کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے. لیکن اسی حلقے سے لڑا تھا الیکشن نواز شریف ایک زمانے میں, یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں ہار گیا. اس نہیں کہ یوسف رضا گیلانی بڑا پاپولر ہے, یوسف رضا گیلانی اپنے حلقے سے باہر کہیں الیکشن لڑ سکتا. قومی لیڈر تو وہ ہے کہ اپنے حلقے سے باہر بھی کہیں الیکشن لڑے. تو بھٹو لڑا تھا 3 جگہ جیتا, لیکن مفتی محمود کے مقابلے میں ہار گیا تھا. تو میں اس پہ زیادہ اس لیے نہیں گفتگو کر رہا دانستہ کہ وہ جو تجزیہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کا سوشل سٹرکچر کیا ہے, یہاں کا فیوڈل معاملہ کیا ہے, یا کانسٹیٹوئنسی بیس کیوں ہے, لمبی بحث ہو جائے گی, اور وہ کیوں پیدا ہوئے, باقی علاقوں میں کیوں نہیں ہوئے. لیکن یہ الیکشن 2 وجہ سے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. ایک تو پارٹیاں لڑ نہیں رہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ کانسٹیٹوئنسی بیسڈ جگہ ہے اور روایتی حریف لڑ رہے ہیں, اور یہی 2 بڑی باتیں ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت اس علاقے میں جو بھی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں وہ اپنے حلقے میں سموتھ سیلنگ کے لیے کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کے پسینے چھٹے ہوئے ہیں. ویسے ایسی بات نہیں ہے کہ آرام سے گھر بیٹھ کر الیکشن جیت. لیکن میرے صاحب کویسچن تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا یہ مورسی جو سسٹم ہے اور یہ کیا شفافیت لائے گا پاکستان میں, جمہوریت لائے گا؟ اگر اسی طرح سے یہ جو لوگ ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں اور خاص طور پر ایک کانسٹیٹوئنسی بیس جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو اس سے تو نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی بہت بڑی تبدیلی؟ وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, میں بیسک بات کہتا ہوں, لیکن کبھی چینج آتی بھی ہے. اس علاقے میں بھی آئی تھی, اور کچھ لوگ بڑے بڑے برج اڑتے بھی ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے, فرض کیا جاوید ہاشمی مسلم لیگ میں ہے اور مقابلے میں شاہ محمود قریشی اس کانسٹیٹوئنسی میں ہے, اور اگر اس وقت زور ہے مسلم لیگ کا, جب اگر مسلم لیگ میں تھے تو پتہ چلا وہ اس سے 20-30 ہزار ووٹ مل گئے اور وہ ہار گیا. اگر وہ اس کی پارٹی کا زور ہے, فرض کر پیپلز پارٹی میں تھے, تو وہ پارٹی جیت گئی. تو یہ امپیکٹ پڑتا ہے, لیکن جنرل الیکشن میں پڑتا ہے, 10-20 ہزار کا فرق پڑتا ہے. ضمنی الیکشن میں اس بات کی زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی, اور وہ بھی اس صورت میں جب کہ بائیکاٹ کیا ہوا وہاں کی مقامی پارٹیوں نے, اور اگر وہ لڑ بھی رہے ہوں تو ایک طرح کی پراکسی طور پر وہاں انہوں نے سپورٹ دی ہو, کھل کر میدان میں نکل کر سپورٹ نہ دی ہو. لیکن ظاہر ہے یوسف رضا گیلانی کو بھی زور تو لگ رہا ہے. ابھی دیکھیں کیا رزلٹ کیا آتا ہے, کیا بنتا ہے, یہ بھی واضح ہو جائے گا. میرے صاحب ہمارے ساتھ جو آج اسٹوڈنٹس موجود ہیں ان کو شامل کریں گے. ثاقب بشیر, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیا سوال ہے آپ کے پاس؟